دوستو ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جا رہے ہیں سعودی عرب، لیکن ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ 4700 بیگرز سعودی عربیہ نے ڈپورٹ کر دی ہیں۔ 4700 بیگرز، لاکھوں کی تعداد میں آہستہ آہستہ ہر مہینے 100 200 300 400 جی کو پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بھیجیں گے۔ اسی کی جو اپلیکیشن ہے ان کو بیگر نہیں کہہ رہے، ان کو اسائلم سیکر کہہ رہے ہیں، اور ان کو وہ کہہ رہے ہیں جو کہ غلط بیانی کر رہے ہیں، جی اور ان کو بھی نکالیں گے وہ۔ تو یہ اب ایک قسم کی ایگزٹ اسٹریٹجی ہوگی فرام آل اوور دا ورلڈ۔ یہ اتنے شاندار قسم کے جو ریکارڈز ہم بنا رہے ہیں، کہیں ڈنکیاں لگا رہے ہیں، اسلامی کنٹری جہاں پہ ہم ایزیلی چلے جاتے ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، عمان، بحرین، قطر، یہ بھی اب ہمیں بین کرے قطر۔ ابھی پھر انہوں نے 4700 بھیج دی ہیں، اور وہ اینٹی بیگنگ ریگولیشن لے کے آئے سعودی عرب کے اندر۔ نریندر مودی جا رہا ہے کاروبار کرنے، اربوں ڈالر کی ڈیلز کرنے، اور ہم سعودی عرب کے ساتھ اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اینٹی بیگنگ ریگولیشن لے کے آئے ہیں کہ بھائی صاحب یہ فورن جو انڈیویجولز ہیں جو بیگنگ میں انوالو ہیں۔ ڈنکیاں شنکیاں لگاتا ہے، وہ بیچاروں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، نہ اتنے ایفرٹ کر سکتے کہ ہم جائیں خود اپنے پیسوں سے، اتنا ویزا بھی اتنا مہنگا کر دیتے ہیں۔ اور اوپر سے کچھ لوگ ہیں جن کی عادت بری ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان بدنام ہے، وہاں پہ جاتے ہیں باہر۔ تم بھی ان میں سے ہی ہو۔ تم یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ اس وزٹ کو بھارت اور سعودی عربیہ کے بیچ ریلیشنز کا ایک نیو چیپٹر کہا جا رہا ہے۔ That new chapter is opening between India and Saudi Arabia's relations. اس میں اکنامک ٹائز کی بھی بات ہوگی، اس میں کلچرل ٹائز کو بھی اسٹرینتھن کیا جائے گا، اس میں ڈیفنس ٹائز کو بھی اسٹرینتھن کرنے کی بات ہوگی، وہ سب کچھ تو ہوگا، یہ سب ہونے جا اٹ مینس کہ یہ 42 بلین کا ایسٹیمیٹ ہے۔ اب یہ بیگنگ اتنا لوکریٹو بزنس بن گیا کہ اب پاکستانیوں نے جا کے باہر سعودی عرب اور یو اے ای میں مانگنا شروع کر دیا۔ اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اب بندہ یہاں پہ کیا کرے۔ دوستو ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جا رہے ہیں سعودی عرب، لیکن ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ 4700 بیگرز سعودی عربیہ نے ڈپورٹ کر دی ہیں۔ 4700 بیگرز۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر 22 ملین بیگرز ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، 22 ملین بیگرز پروفیشنل، یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کی گورنمنٹ کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں 22 ملین بیگرز، 1 ملین نہیں، 2 ملین نہیں، 4 ملین نہیں، 10 ملین نہیں، 20 نہیں، 22 ملین۔ اور وہ کتنے پیسے کماتے ہیں؟ 42 بلین روپیز۔ یہ پاکستان میں انڈسٹری ہے، ان کو اس چیز کا پتا ہے کہ بھائی جاؤ مارکیٹ میں، آپ ہم اسلام آباد میں رہتا ہوں میں، تو ذرا سا کسی بھی آپ چوک میں کھڑے ہو جائیں، جا کے گاڑی کھڑے کریں گے، 4 بیگر اوپر آ جائیں گے۔ آپ کسی گلی میں چلے جائیں، جہاں چلے جائیں بیگر آپ کو نظر آئیں گے۔ اٹ مینس کہ یہ 42 بلین کا ایسٹیمیٹ ہے۔ اب یہ بیگنگ اتنا لوکریٹو بزنس بن گیا کہ اب پاکستانیوں نے جا کے باہر سعودی عرب اور یو اے ای میں مانگنا شروع کر دیا۔ اب مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اب بندہ یہاں پہ کیا کرے۔ سعودی عرب نے ایک اینٹی بیگنگ ریگولیشن لے کے آیا صرف پاکستانیوں کو کے لیے۔ یہ پاکستانیوں کے کمال ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 4000 بیگر جو تھے وہ میرا خیال ہے پچھلے سال انہوں نے ڈپورٹ کیے تھے، سوری پچھلے 2 سالوں کے اندر، 3 سالوں کے اندر انہوں نے 4000 بیگر ڈپورٹ کیے۔ ابھی پھر انہوں نے 4700 بھیج دی ہیں، اور وہ اینٹی بیگنگ ریگولیشن لے کے آئے سعودی عرب کے اندر۔ نریندر مودی جا رہا ہے کاروبار کرنے، اربوں ڈالر کی ڈیلز کرنے، اور ہم سعودی عرب کے ساتھ اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے لیے اینٹی بیگنگ ریگولیشن لے کے آئے ہیں کہ بھائی صاحب یہ فورن جو انڈیویجولز ہیں جو بیگنگ میں انوالو ہیں، وہ وہاں پہ پکڑے جاتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں لوگ پاکستان سے، سعودی عرب، یو اے ای سے، مڈل ایسٹ سے
دنیا سے آتے ہیں, وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ہر بندے کا دل کرتا ہے یار میں صدقہ خیرات کروں یا میں کسی کو دے دوں. یہ جتنی بھی ہولی پلیسز ہیں وہاں پہ خواتین مرد جو ہیں وہ مانگتے ہیں. یہ ایک یہاں پہ انڈسٹری ہے پاکستان کے اندر. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اب میں کس طرح اس چیز کو ایکسپلین کروں. یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں ایک تصویر میں مودی صاحب اور محمد بن سلمان صاحب بیٹھے ہوئے کاروبار بزنس اور اس طرح کی چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں. اوپر والی تصویر اگر آپ دیکھیں تو ہمارے منسٹر انٹیریئر جو ہے وہ سعودی امبیسڈر کے ساتھ اس چیز کی بھی ڈسکس کر رہے ہیں. اوپر سے وہاں پہ حج ہے. سعودیز بڑے پریشان ہیں کہ یہ سارے مانگنے وہاں پہنچ جاتے ہیں حج کے دوران, تو ان کو روکنا کیسے ہے. پھر مجھے یہ بھی پتا چلا کہ اگلے دن میں میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, ابھی مجھے وہاں سے اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے اس کو بہت سارے عرب ممالک کے ڈپلومیٹس ملنے آئے ہوئے تھے کہ بھائی سارے عرب ملکوں کے اندر جو ہے آپ کے لوگ جو ہے ڈرگز لے کے جاتے ہیں, کہیں کامیاب ہو جاتے ہیں کہیں ناکام ہو جاتے ہیں. وہ جو کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ملینز آف روپیز کی ڈرگز ہے جاتی پاکستان سے ہے. اب حکومت کہہ رہی ہے جی جو بندہ باہر سے آئے گا جی ہم اس کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اس کا نام فلانی لسٹ میں ڈال دیں گے. ڈال دو یار, کیا فرق پڑتا ہے, کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کیا ہوگا. اب آپ صرف اسی چیز سے اندازہ لگا لینا کہ 4700 بیگرز ڈپورٹ ہوئے ہیں سعودی عرب سے. آپ کا برادرلی اسلامک ملک اور نریندر مودی کس چکر میں جا رہے ہیں. وہ 2 دن کا دورہ کر رہے ہیں. جب جے ڈی وینس انڈیا کے اندر ہوگا, جب امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس انڈیا کے اندر موجود ہوگا, نریندر مودی سعودی عرب ہوں گے اور ان بٹوین وہ بیچ میں سے آ جائیں گے. اب وہ محمد بن سلمان کے انویٹیشن پہ جا رہے ہیں. دونوں ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات. اب ظاہری بات ہے دونوں سعودی عرب اور انڈیا کی ٹریڈ پہنچ رہی ہے $54 بلین پہ. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ 43 ہے میرے خیال ہے وہ گڈز کی شکل میں, باقی یہ جو پیٹرولیم پیٹرو کیمیکلز دس دیٹ اس طرح کی چیزوں میں. کئی لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ شاید یہ جو وقف بل وغیرہ ہے اس کی وجہ سے بھی مودی صاحب وہاں وزٹ کر رہے ہیں. اس کا وہاں سے کوئی تعلق نہیں ہے. سعودی عرب دوسرے ملکوں کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا. سعودی عرب کو بڑے اچھے سے پتا ہے کہ انڈیا کو کیا کہنا ہے اور انڈیا کو کیا نہیں کہنا. ایون کہ جو نوپور شرما کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں بھی سعودیز نہیں بولے تھے, اٹ ور دا قطریز جو بولے تھے. ٹھیک ہے جی. سو یہ جو اب اسٹریٹجک پارٹنرشپ, ہم نے کبھی سوچا تھا کہ سعودی عرب کی اور انڈیا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہوگی؟ ڈڈ وی ایور ہیڈ دس ان آور مائنڈ؟ کبھی سوچا تھا ہمارا یہ چیز سوچی تھی ہم نے تو کبھی نہیں سوچی تھی. وہ ان کے امبیسڈر ہمارے منسٹر سے مل رہے ہیں اور ریکویسٹیں ڈال رہے ہیں کہ خدا را یہ بیگر سے ہماری جان چھڑائیں, ہمارے ملک کا حسن خراب کر رہے ہیں. ہمارے لوگ مانگتے نہیں ہیں. آپ کے لوگ یہاں سے ٹکٹ لیتے ہیں, ویزا لیتے ہیں, سعودی عرب جا کے مانگتے ہیں. آپ امیجن کریں کہ کتنا لوکریٹو بزنس ہوگا کہ آپ ٹکٹ, ویزا, وہاں پہ رہائش دوسرے ملک میں جا کے, یہ کتنا لوکریٹو بزنس ہے. اور ان کے ہینڈلرز آج تک نہیں ہم پکڑ سکے. ان کے ہینڈلرز کو ہم آج تک نہیں پکڑ سکے بھائی صاحب. اب مجھے صرف اتنا ہی بتا دیں, میں کیا کہوں آپ سے اس کے بعد, میں کیا کہوں آپ سے اس کے بعد. وہ جائیں اور کہیں جناب کہ ہمیں اور تیل دیں, ہم جائیں اور کہیں ہمارے بیگر واپس کریں. آپ یہ امیجن کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں آپ کی ہماری کیا عزت رہ گئی جب آ کے دوسرے ملک کا ڈپلومیٹ یہ آپ کو کہیں کہ یار یہ بیگرز والے مسئلے میں ایئرپورٹ پہ لوگوں کو کنٹرول کریں. یہ آپ اینٹی نارکوٹکس فورس والے جو ہیں نا وہ پلیز ایئرپورٹ پہ دھیان دیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مجھے نا ایئرپورٹ پہ مجھے بڑا غصہ چڑھتا تھا جب یہ لوگوں کو, ہماری حکومت کے جو لوگ ہیں ایئرپورٹ پہ, اینٹی نارکوٹکس فورس یا یہ باقی, ان کو پتہ چل جاتا ہوتا ہے کپڑوں سے, ڈریس سے, ادھر ادھر سے, کہ یہ انداز سے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں, یہ کس طرح کدھر جا رہے ہیں, ان کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہوں یار یہ لوگوں کو روکتے ہیں, یہ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟
کسی کا بیگ کھول رہے ہیں, کسی کا کچھ کر رہے ہیں, اور کسی کو ایف آئی اے روک لیتی ہے, کسی کو اندر کمرے میں لے جاتی ہے. وہ پیسے بھی مانگتے ہیں, مجھے پتا ہے رشوت کرپشن بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا, ٹھیک ہے, لیکن میں کہتا تھا یار ان سے زیادتی کیوں کر رہے ہیں. لیکن ناؤ آئی ریئلائزڈ کہ یہ سچی زیادتی کر رہے ہیں, یہ اور ان کی سختی کرنے کی ضرورت ہے, ان سے اور سختی کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری حرکتوں کو دیکھتے ہوئے سعودیز جو ہیں اور دنیا کے عرب ممالک یو اے انڈیا کی طرف چلے گئے ہیں. ہم نے ان کو بتایا نہیں سعودی عرب نہ جانا, سعودی عرب وہ انہوں نے مسلمانوں پہ, وہ کشمیریوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, قبضے کیے, انہوں نے کہا کہ کیے ہیں تو کیا ہو گیا یار, ہمیں کاروبار کرنے دیں, ہم سے وہ تیل خریدتے ہیں, ہم سے وہ 100 ارب ڈالر کا بزنس کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کشمیر میں ظلم و زبردستی کر رہے ہیں.